پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ واقعہ زمانہ جاہلیت کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، یعنی اس وقت جب لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ پیارے آقا کے آنے سے پہلے جب لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ چلیں واقعہ سنتے ہیں۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پیارے آقا کو اپنی زمانہ جاہلیت کی آپ بیتی سنانے لگے۔ پیارے مسلمانوں، آپ بیتی کیا ہوتی ہے؟ آپ بیتی سے مراد ایک ایسی داستان، ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو کہ خود پر بیتا ہو۔ آپ خود جس سچویشن سے، جس کنڈیشن سے گزرے ہوں، جب آپ وہ بات یا واقعہ کسی اور کو سناتے ہیں تو اسے آپ بیتی کہا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ جس کا مفہوم تھا کہ یا رسول اللہ، ہم زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے کیسی زندگی گزار رہے تھے۔ یعنی تعجب کیا، افسوس کیا کہ ہم بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ پیارے مسلمانوں، غور کریں، پتھر کے چند شکلیں بنا لینا اور انہی کے آگے سجدہ کرنا یا انہی کو پوجنا، ان سے مانگنا، یہ کہاں کی عقل ہے؟ آپ خود دیکھیں، وہ پتھر تو خود اس قابل نہیں کہ اپنی جگہ تبدیل کرے یا کچھ کھا لے یا کچھ کہہ دے، تو اس کے آگے اپنی حاجت پیش کرنا، یہ کہاں کی عقل ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم پتھروں سے پوجا، یعنی کہ پتھروں کے آگے پوجتے تھے، پتھروں کی عبادت کرتے تھے، اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی معصوم بچیوں کو، اپنی پیاری بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یعنی وہ افسوس کر رہے تھے۔ پیارے مسلمانوں، جب کوئی انسان کسی غلط کام سے نکل کر کسی اچھے کام کی طرف آتا ہے تو پھر وہ اسی طرح افسوس کرتا ہے کہ کیا کر بیٹھا میں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری ایک بیٹی تھی، ایک بہت ہی پیاری سی بچی تھی، جب بھی میں اسے پکارتا تھا تو وہ دوڑی چلی آتی تھی۔ یعنی بچیوں کا پیار ہی ایسا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچی کا باپ سن رہا ہے تو اسے ہی معلوم ہوگا نا کہ بیٹیوں کا پیار کس طرح کا ہوتا ہے۔ کہتے وہ بھاگی چلی آتی تھی میرے پاس۔ پھر کیا ہوا کہ آپ دیکھیں، اگر آپ کوئی اصول نافذ کر دیں ایک جگہ کہ یہ کام کرنا ہے اور وہ کام ہونا شروع ہو گیا، اس کا رواج بن گیا، تو ایک ٹائم آئے گا کہ جب کوئی وہ کام نہیں کرے گا تو لوگ یا تو اسے دھتکاریں گے یا وہ خود اپنے آپ میں احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا کہ میں یہ کام کیوں نہیں کر رہا۔ تو وہ ماحول کیونکہ ایسا تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور دیکھیں ریزن یہ کی جاتی تھی کہ میں اگر بیٹی ہے میرے گھر میں تو کل کو میرا کوئی داماد بنے گا، اور یعنی کہ مجھے کسی کے آگے جھکنا پڑے گا یا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اتنی جہالت ہوا کرتی تھی، اتنی ایک سوچ ایسی ہوا کرتی تھی گھٹیا قسم کی۔ تو اسی یعنی کہ سلسلے میں، اسی وجہ سے انہیں بھی ایک دن یہی خیال آیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو پکارا تو وہ دوڑتی چلی آئی۔ میں گھر سے نکلا اور تھوڑا سا سفر کرنے لگا، ذرا گھر سے باہر آ گیا تو وہ بچی بھی میرے پیچھے دوڑتی دوڑتی آ رہی تھی۔ سوچیں وہ ننھے ننھے قدم، کس طرح وہ بچی اپنے باپ کے پیچھے دوڑ رہی ہوگی۔ تو کہتے ہیں میں چلتا رہا اور وہ بچی اس طرح پیچھے آتی رہی، اور پھر میں ایک کنویں پر پہنچا۔ جب میں پہنچا تو ظاہر ہے بچی چھوٹی تھی، وہ تھوڑا سا دور ہوگی، تو وہ بھی آہستہ آہستہ میرے پیچھے پہنچ گئی۔ اب کنویں کی طرف دیکھا اور میں نے بچی کو اس کے ہاتھوں سے پکڑا اور میں اس کنویں میں پھینک دیا۔ اب وہ بیچاری بچی کنویں میں ڈوب رہی، اور ڈوبتے ہوئے وہ مجھے پکار رہی تھی، ابا ابا، یعنی کہ مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ میری بچی کی آخری پکار تھی، وہی الفاظ اس کے آخری تھے۔ پیارے مسلمانوں، اور خصوصی طور پر مسلمان بہنیں، مائیں جو بھی دیکھ رہی ہیں، وہ اس چیز کو ضرور کنسیڈر کریں کہ آج اللہ کے حکم سے یہ ہمیں یہ جو لائف سٹائل ملا ہے، یہ جو آزادی ملی ہے، یہ جتنا بھی کچھ اچھا ہمیں ملا ہے، یہ دین اسلام کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے۔
اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. سنیں کہ یہ تو ایک پوائنٹ ہے، باقی آپ نے کافی ساری چیزیں سنی کہ وہ جو ایک لڑائی شروع ہو جانی ہے تو وہ نسل در نسل چلتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں گے اب یہ دوبارہ اسی طرف جو ہے نا اسی طرح کی چیزیں انسانوں کے اندر آ رہی ہیں کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو منہ بنا لیتے ہیں، بیٹیوں کی پیدائش پر عورتوں کو تانے دیتے ہیں، عورتوں کو کئی لوگ نعوذ باللہ استغفر اللہ طلاقیں دے دیتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں. بھائی یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ بیٹا یا بیٹی کی پیدائش یہ مرد کی طرف منسوب ہے، یہ پروسیس مرد کی طرف سے ہوتا ہے، عورت کی طرف سے نہیں ہوتا. میڈیکل سائنسز اس چیز کو جان چکی ہے اب، تو پھر بھی عورت کو اس چیز کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور اب دوبارہ سے یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں تو وہ سالہ سال چلتی ہیں، لمبی چلتی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، لگے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں اپنی جگہ. بس اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے دیں. ایک جگہ یہ سننے میں آیا کہ کسی نے کسی کو شادی کا پیغام بھیجا، یعنی بلایا اپنی شادی پر، تو وہ کسی شخص کا نام انہوں نے پورا لکھ دیا. شروع میں وہ حاجی لکھنا بھول گئے تو حاجی صاحب آئے ہی نہیں غصے سے کہ میرے نام کے ساتھ حاجی نہیں لکھا. اس طرح کے معاملات، کسی کے نام کے ساتھ سردار نہیں لکھا تو وہ اس نے پوچھا ہی نہیں کہ بھئی میرا نام تھوڑی ہے، یہ سردار لکھا ہی نہیں ہے آپ نے. اتنی جہالت کی طرف ہم دوبارہ جا چکے ہیں. بس اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے دیں. اور خصوصی طور پہ یہ پیغام ماؤں بہنوں کے لیے کہ آپ دیکھیں ایک وہ دور تھا، لیکن پھر ایک وہ دور بھی اللہ پاک نے ہمیں دکھایا کہ ہمارے پیارے آقا تشریف لائے تو اللہ کے حکم سے انہوں نے ماں کو جنت کا، یعنی ماں کے قدموں تلے جنت، اور بہن کو یا بیٹی کو عزت بنایا اور رحمت، اور بیوی کو آدھا ایمان نصف ایمان قرار دیا. اتنی عزت ایک عورت کو ملی. آج جو عورت لبرلزم کے نام پر کہاں کی کہاں اور کون سی ڈیمانڈز کر رہی ہے، یہ ڈیمانڈز آپ کی عزت کو بڑھا نہیں رہی، یہ ڈیمانڈز آپ کو دوبارہ سے اسی نظام کی طرف لے کر جا رہی ہیں. دوبارہ سے آپ کی ویلیو کو ختم کیا جا رہا ہے. بس اللہ پاک ہمیں وہ عقل دے دیں کہ ہم ان چیزوں کو بھی اس گہرائی سے دیکھ سکیں کہ جس گہرائی سے لوگ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں. آج مسلمان یعنی اسلام جو دین ہے یہ کامیاب ترین دین ہے. کیوں آپ سوچیں کہ اسی کے اندر ہی کیوں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں؟ ہمارے ہی مذہب کے اندر اتنی فرقہ واریت کیوں؟ ہمارے ہی مذہب کے اندر اتنی ساری لڑائیاں، اتنے اختلافات کیوں؟ کبھی سوچا نہیں آپ نے کہ یہ کروایا جا رہا ہے، یہ کس طرح کروایا جا رہا ہے؟ کبھی اس کے اوپر غور کریں، آپ کو بھی یہ چیز سمجھ آنے لگ جائے گی. بس اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے دیں اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں. آمین ثم آمین.